बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज है के साथ मैं हूं अनीका निसार। नाज़रीन, एक जगह सियासी चपकलिश कम तो नहीं हो रही, तनाव बढ़ता चला जा रहा है। कानूनी चाराजोई जो की जा सकती है वो भी चलती चली जा रही है। केसेस भी अपनी जगह पर मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शिकायत और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के दावे और हुकूमत का बाकायदा तौर पर सारी तोपें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ रुख करके चलाने के मामलात भी अपनी जगह पर मौजूद हैं। लेकिन एक और पहलू कुछ दिन से हमें ज्यादा नुमायां होकर नजर आ रहा है और वो ये है कि हुकूमत का ये कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाकायदा बहुत सारे इकदामात बशमूल 9 मई के अंदर सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं था बल्कि बैरूनी साजिश मौजूद थी। हमारे प्रोग्राम में फ्राइडे को मियां जावेद लतीफ साहब ने भी यही कहा कि बैरूनी हाथ शामिल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम कामों में। और राना सनाउल्लाह साहब ने, जो कि PMLN के बड़े मंझे हुए सियासतदान, बड़े पुराने सियासतदान हैं, उन्होंने भी यही कह दिया। सुने। 9 मई के जो वाकयात हैं उनमें इन्हें बैरूनी मदद भी हासिल थी इस मुल्क में अफरा तफरी और हंगामा राई करने के लिए। किस मुल्क की मदद हासिल थी इनको? रियासती तौर पे मदद हासिल थी? बहरहाल इनके ताने बाने थे और इन्होंने सारा जो अमल किया है उस अमल में इन्हें फंडिंग में यशत थी। इस वक्त भी हमारे जो दुश्मन ममालिक हैं, जो रियासत पाकिस्तान के मुखालिफ हैं, वो इनके जरिए से मुल्क में अफरा तफरी चाहते हैं। बकायदा उन सबूतों को भी पेश किया जा सकता है, लेकिन दे आर देयर। एक तरफ ये तो दूसरी तरफ आज उमर अयूब साहब के घर पे भी रेड हुई। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पार्लियामेंट के तमाम कामों के लिए एक अहम ओहदा जरूर है, लेकिन इसके साथ साथ किसी भी पार्लियामेंटेरियन को अरेस्ट करने के लिए स्पीकर कौमी असेंबली की इजाजत तो चाहिए ही होती है। यही शिकायत आज उमर अयूब साहब भी करते हुए दिखाई दी और ये कहा कि हम तो डटे रहेंगे। ये फॉर्म 47 की शहबाज शरीफ की हुकूमत और फॉर्म 47 की मरियम नवाज की हुकूमत इतने बौखलाहट का शिकार है। मियांवाली पुलिस की टीम और इस्लामाबाद पुलिस टीम ने अभी थोड़ी देर पहले मेरे इस्लामाबाद के रहायशगाह पे घर पे रेड किया। हैसियत लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ये हुकूमत ये नहीं चाहती कि हम लोग सच की बात करें, हकीकत की बात करें। मोहसिन नकवी और इन लोगों की 450 अरब रुपए के गंदम स्कैंडल की बात करें, बिजली की महंगाई की बात करें। ये सारी चीजें आवाजें ये कुचलने के लिए ये हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। इनको तसल्ली होनी चाहिए, जो मर्जी हो हम लोग डटे रहेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वर्सेस गवर्नमेंट तो बड़े वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है, लेकिन इस तमाम सूरत हाल में जिस चीज की तरफ नजर नहीं जा रही है वो है अवाम के मसाइल, जो कि जिसका जो सैलाब है वो सर से बहुत ऊपर गुजर चुका है। और इसी हवाले से अब जमाते इस्लामी सामने आई है, मैदान में आई है। 12 तारीख को धरने का ऐलान भी कर दिया, हक दो मूवमेंट का आगाज भी करने का ऐलान कर दिया। सुने। किसी का ये इशू नहीं है कि अवामी मसलों पर बात करें और अवाम के इन मसलों के ऊपर आवाज उठाएं। लिहाजा हमने ये फैसला किया कि अब पूरे पाकिस्तान में हक दो अवाम को तहरीक आगे बढ़ेगी। इसमें हम मास मोबिलाइजेशन करेंगे और इसके लिए हमने ये फैसला किया है कि 12 तारीख को जुमे का दिन होगा। इंशाअल्लाह हम वहां बैठेंगे धरने पे और हुकूमत को अवाम के लिए रिलीफ का कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा। बंदोबस्त वाकई में करना पड़ेगा, लेकिन ये बंदोबस्त करेगा कौन? ये एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हो गया है कि एक तरफ अपोजिशन अपने मसलों में घिरी, हुकूमत अपने मसलों में घिरी, तो अवाम के मसाइल को कौन देखेगा? क्या एक धरना इस चीज को तब्दील कर सकेगा या नहीं कर सकेगा? या ये एक एटलीस्ट जो है वो शम्मा जलाने वाली बात होगी? IMF के हवाले से IMF ने बड़े वाज़ेह तौर पर ये डिमांड की थी कि आपको अपनी टैक्स कलेक्शन बेहतर करना होगी। IMF ये बाकायदा तौर पर ये स्टेट कर चुका है कि हम चाहते हैं कि जो गरीब तबका है उसकी तरफ नहीं बल्कि अमीर तबके की तरफ टैक्स लगा जाए। लेकिन टैक्स को पूरा करने के लिए हुकूमत ने बहुत सारे काम किए, जिसके अंदर से सबसे ज्यादा तो एक आम आदमी जो मिडिल क्लास होती है उसके ऊपर टैक्स लगाना था, चाहे वो दूध की अशिया के हवाले से हो, गैस के टैरिफ के अंदर इंक्रीज हो, बिजली के टैरिफ के अंदर इंक्रीज हो। लेकिन IMF का यह आखिरी प्रोग्राम होगा। प्राइम मिनिस्टर ने यह दावा कर दिया। कैसे, क्यों, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले सुने। आज मैं आपसे ये वादा कर रहा हूँ, अगर हम सख्ती से अपने प्रोग्राम के ऊपर अमल पैरा हुए तो इंशाअल्लाह ये जो प्रोग्राम हम लेने जा रहे हैं ये शायद पाकिस्तान की तारीख में आखिरी IMF का प्रोग्राम होगा। अब 15 जून को कही हुई ये बात पे यकीन करने का तो दिल करता है, लेकिन क्या करें, अपने ही वजीर खजाना
औरंगजेब साहब वजीर आजम की बात को मानने को तैयार नहीं है। फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कुछ ऐसे इंकशाफात किए कि जिसके बाद लगने लगा है कि आईएमएफ का ये 24वां प्रोग्राम आखिरी प्रोग्राम ना समझा जाए। इस माह आईएमएफ के साथ जो स्टाफ की सतह का एक कर्जे का मुआहिदा तक पहुंचने की उम्मीद है बात की, लेकिन अगर हम टैक्स आमदनी में इजाफा नहीं करते तो ये हमारा आखिरी फंड प्रोग्राम नहीं होगा। ये वजीर खजाना कह रहे हैं कि आखिरी प्रोग्राम नहीं होगा, हम कर्जों की अदायगी की सलाहियत पैदा करने की जरूरत है। जब तक ये मईशत दरामद पर मबनी रहेगी हमारे पास डॉलर खत्म होते रहेंगे और हमें बिल आखिर कर्ज देने वालों के पास वापस जाना पड़ेगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने बड़ा वाजे कर दिया है ये। अब एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ ये पैसा जो कर्जे की सूरत में वापस करना है वो अवाम की जेबों से लेने की कोशिश की जा रही है। ओवर बिलिंग का मामला पूरे पाकिस्तान के अंदर बड़ा वाज़े तौर पर सामने आ गया, जिसके ऊपर नेपरा और एफआईए ने कार्रवाई करने का इंदिया तो दे दिया है या कार्रवाई स्टार्ट तो कर रहे हैं, लेकिन एक बात तो वाजे है कि वो प्रोटेक्टेड सार्फिन जो 200 यूनिट से कम का बिल देना होता है या जो 200 यूनिट से कम इस्तेमाल करते हैं उनको भी ओवर बिलिंग करके अगली स्लैब में डाल दिया गया है। घरेलू सार्फिन के लिए फी यूनिट बिजली जो है वो 69 रुपीज 27 पैसा तक होने का इंकशाफ हुआ है। पावर डिवीजन के दस्तावेजात के मुताबिक जो नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन हैं उनके लिए टैक्सेस और ड्यूटीज के साथ माहाना 1 से 100 यूनिट तक इस्तेमाल पर टैरिफ में 37 रुपए 38 पैसे बेसिकली उनका टैरिफ है। माहाना 101 से 200 यूनिट तक का टैरिफ वाले लोगों का जो टैरिफ है वो है 45 रुपए 15 पैसे और माहाना 201 से 300 यूनिट तक का टैरिफ 50 रुपए 17 पैसे होगा। अब ये यहां से पैसे चाहे वो सैलरीड क्लास के टैक्स को बढ़ाकर तकरीबन 40% तक लेके जाने और नॉन सैलरीड क्लास को 50% तक लेके जाने की बात हो, लेकिन दूसरी तरफ खर्चा कम होने की बजाय बढ़ता चला जा रहा है। नेशनल असेंबली का बजट जो है वो इस बार 7.3 बिलियन रुपीस है, यानी जो इजाफा हुआ है वो 46% है। 2.3 बिलियन रुपीस का इजाफा किया गया। सेनेट के अपने अखराजात के अंदर होश रुबा इजाफा हुआ है, जो कि इस बार का बजट है 5.2 बिलियन रुपीस। इसके अंदर 58% का यानी तकरीबन 60% का इजाफा हुआ है, जो कि ऑब्वियसली 1.9 बिलियन। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के ऑफिस के स्टाफ का खर्चा, हाउस होल्ड अलाउंस फॉर द प्रेसिडेंट, वो सारी चीजें अगर मिला ली जाए तो 2.2 बिलियन रुपीस वो बनते हैं, जिसके अंदर 62% का इजाफा हुआ है। फाटा टैक्स एग्जेम्पशन दी गई थी 2018 से 2023 तक, बजट के अंदर डाल के उसको भी एक्सटेंड किया जा रहा है। ये 52 बिलियन रुपीस जो है ये भी एक आम आदमी को देना पड़ेगा, क्योंकि फाटा को अभी भी टैक्स नेट में नहीं लेकर आया जा रहा है। ये उस मुल्क की बात हो रही है जहां 41% पॉवर्टी रेट है, जहां मैल नरिशमेंट या स्टंटेड ग्रोथ जो है वो 40% है पाकिस्तान के अंदर। ये सूरत हाल आपके सामने है। दूध के ऊपर टैक्स लगा दें, बिजली के ऊपर टैक्स लगा दें, सब पे टैक्स लगा दें, अपने अखराजात को कम ना करें, जो कि आईएमएफ मांग कर रहा है। अगर यही चलता रहा तो फिर क्या होगा, इस हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद है मैं उनका तारुफ करवाती हूं। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में तैमूर झगड़ा साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। प्लेजर हैविंग यू। वालेकुम अस्सलाम। राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पीएमएलएन के सीनियर रहनुमा है, कोऑर्डिनेटर बराए वजीर आजम है। बहुत शुक्रिया राना साहब आपने भी ज्वाइन किया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे साथ सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब हैं, जो कि जेयूआई से ताल्लुक रखते हैं, सीनियर रहनुमा है। थैंक यू वेरी मच सेनेटर साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। सेनेटर साहब पहले तो आप बता दें, मैं दोनों की तरफ आती हूं, इकोनॉमी के दोनों ही माहिर हैं, लेकिन जिस जगह बाकायदा ये बुर्ज जो मौलाना फजलुर रहमान साहब वाला है वो जाकर अपना वजन डाल दे, वो पलड़ा ऑटोमेटिकली भारी हो जाएगा। पीटीआई की तरफ कुछ टिल्ट नजर आ रहा है, लेकिन ये अनाउंसमेंट नहीं हो रही, या कोई हर्डल है, क्या मामला है जिसकी वजह से ये समझ नहीं आ रही कि आप अपोजिशन की तरफ होंगे, हुकूमत की तरफ होंगे, या किसी की तरफ भी नहीं होंगे और अपना एक जाविया लेकर चलेंगे? देखिए, हुकूमत के साथ तो नहीं होंगे, ये बात तो क्लियर है, और ये पार्टी की शूरा ने कह दिया 2-3 दिन पहले। अब रह गया कि हम अपोजिशन में होंगे, इसमें भी कोई शक नहीं है कि हम अपोजिशन करेंगे। अपोजिशन में कोई अगर हमारे साथ चलना चाहेगा तो हमारे सर आंखों पे, अगर कोई हमारे साथ नहीं चलना चाहेगा तो वो उसकी मर्जी है। पीटीआई की तरफ से जो है कुछ दोस्त आए थे और वो रिपीटेडली आते रहे, मगर उसके बाद जो है फिर कुछ ऐसे दोस्त आने लग गए जिनका शायद पीटीआई के साथ जो है वो ताल्लुक इतना गहरा नहीं रहा,
پھر ہمیں نہیں پتا تھا کہ اس میں کون سا جو ہے کس کے اوپر بلیو کیا جائے، کس کو دوست تھے اس کے بعد پھر ہم نے کمیٹی کی بات کی. سین صاحب یہ پی ٹی آئی سے بہت زیادہ گہرا تعلق نہ رکھنے والے کون سے لوگ تھے جن پہ فواد صاحب آئے تھے اس کے بعد. فواد چودھری. ہاں اعتراض کسی پہ نہیں ہے ہمیں. ہاں ہمیں کسی پہ اعتراض. وہ کیا بات کرنے آئے تھے سینیٹر صاحب؟ انہوں نے بھی پی ٹی آئی کی طرف سے بات کی، تو پھر اس کے بعد جو ہے پھر مولانا صاحب کی طرف سے یہ بات آئی کہ بھئی ہم نے کس سے بات کرنی ہے، کوئی کمیٹی آپ نے کہا تھا فارم ہوگی تاکہ ہم کسی سے متعلق بندے سے بات کریں جس کی طرف سے آپ کی اتھورائزیشن ہے. ہمیں کسی بندے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے کہ کس سے بات کی جائے، مگر اس کی اتھورائزیشن ہونی چاہیے. تو وہ اس کے بعد کمیٹی تو فارم ہو گئی، مگر میری اطلاعات کے مطابق ابھی تک کمیٹی نے کوئی رابطہ نہیں کیا یا ان کے کنوینر نے کوئی رابطہ نہیں کیا. جب وہ رابطہ کریں گے تو ہماری طرف. اچھا ویسے یہ اناؤنسمنٹ ہونے کے بعد سینیٹر صاحب، یہ اناؤنسمنٹ ہوتے ہی مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو پریس کانفرنس جس دن کی تھی، اسی کے فوراً بعد وہ 5 رکنی باقاعدہ طور پر کمیٹی تشکیل دے دی گئی تھی. اسد کیسر صاحب بھی اس کا حصہ تھے، اینڈ سو آن سو فورتھ، سارے سینئر رہنما تھے. تو ابھی تک آپ یہ کنفرم کر رہے ہیں کوئی ملاقات یا رابطہ تو دور کی بات ہے، کنیکٹ بھی نہیں ہو پائی ہے کمیٹی جے یو آئی سے؟ اس کے بعد ابھی تک میری اطلاعات کے مطابق کوئی رابطہ نہیں ہے. تو جب رابطہ نہیں ہے یا کسی نے ابھی تک رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی تو ہم نے پھر اگین جو ہے نا ہم نے انتظار کرنا ہے کہ کس سے رابطہ کرنا ہے. ہم نے رابطہ کرنا ہے، انہوں نے رابطہ کرنا ہے. آگے بات کس طرح سے بڑھنی ہے، کیا ہم کو فار گرانٹیڈ لیا جا رہا ہے جیسے پہلے دوستوں نے لے لیا تھا. تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا، ورنہ ادروائز جو ہے نا ہم اپنی جدوجہد ہم شروع کریں گے. اور پہلے ہم نے کی ہوئی بھی ہے، اور صرف اتنا سا ہے کہ موسم کی کچھ شدت اور حدت ہے، وہ حدت اور شدت کو جو ہے وہ ہم دیکھ کے جو ہے وہ آگے چلتے ہیں یا آگے بڑھتے ہیں. ہم اپنے ورکر کو جو ہے نا اس غیر مناسب موسم میں امیڈیٹلی کسی مشکل میں نہیں ڈالیں گے، مگر ہم نے کوئی 2-4 پروگرام ترتیب دیے ہوئے ہیں. وہ 2-4 پروگرام جو ہے وہ مولانا نے اناؤنس کر دیے ہوئے ہیں، کچھ اس مہینے میں، کچھ اگلے مہینے میں، اور کچھ اس سے اگلے مہینے میں. لیکن باقاعدہ جو مہم چلے گی سینیٹر صاحب، وہ کب سے سٹارٹ ہونے کے امکانات ہیں؟ ایٹ لیسٹ کون سے مہینے سے؟ وہ ہم یہ جولائی کا مہینہ جو ہے وہ بہت گرم ہوتا ہے. جولائی 15 اگست کے بعد جو ہے نا وہ موسم جو ہے اس کی حدت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو ہم اپنے طور پہ جو پلان کریں گے وہ پھر میرا خیال ہے کہ 15 اگست کے بعد جو ہے وہ زیادہ جو اگر اس کو معاملے کو لے کے چلے تو وہ 15 اگست کے بعد ہی ہو سکتا ہے. اگر اس سے پہلے ہوا تو ابھی تک ہمارے طور پہ نہیں اس کو ڈیسائیڈ نہیں کیا گیا. رائٹ. جھگڑا صاحب، آپ لوگوں نے فوری طور پر ایک دم سے جو ہے وہ سٹینڈ لیا تھا، 5 رکنی کمیٹی بنا دی. کمیٹی نے تو کانٹیکٹ تک نہیں کیا، فائدہ کیا ہوا کمیٹی بنانے کا؟ اناؤنسمنٹ کرنے کا کھانا پوری تھی وہ نہیں. اتنا کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں، کمیٹی ان کو آئی ایم شیور کانٹیکٹ کرے گی. جے یو آئی اور پی ٹی آئی کی ریلیشن شپ بڑی کمپلیکس ہے. دونوں جو ہیں وہ جہاں تک کم از کم جے یو آئی کا فوکس ہے، جے یو آئی کا بیشتر ووٹ بینک کے پی کا ہے. کے پی ہمارا اکراس پاکستان ہے، لیکن کے پی میں سب سے بڑی پارٹی جو ہے وہ پی ٹی آئی. تو نیچرل پولیٹیکل رائیولز ہیں. آئی ہوپ کہ جہاں تک کانسٹیٹیوشن کی ریوائول کی بات ہے، یہاں پہ دونوں کا مقصد ایک ہوگا. اگر دونوں کا مقصد ایک ہوگا، آگے پیچھے وہ اس مقصد کے لیے ایک ہو جائیں گے. میرے خیال میں پولیٹیکل الائنس شاید اس سے زیادہ نہ جے یو آئی چاہے گی نہ پی ٹی آئی چاہے گی، وہ ہو جائے گا. دیکھیں فی الحال قانون ایبسنٹ ہے پاکستان میں، تو کوئی بھی کام آسان نہیں ہے. آج عمر ایوب خان کے گھر پہ دوبارہ چھاپا ہوا. میں اس کی طرف آتی ہوں. میں صرف آپ کو کہ اوور آل جب قانون نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو جو پروسیس ہوگا آگے پیچھے تو یہ گورنمنٹ گرے گی. اس گورنمنٹ کی تو لیگیلٹی کوئی ہے نہیں. لیکن ٹھیک ہے، 5 دن اور لے لے، 10 دن اور لے لے، یہ کرائسس سالو بھی ہوگا تو پاکستان آگے جا سکے گا. کیونکہ جو حال عام آدمی کا ہو گیا اس بجٹ کے بعد، عام آدمی کی تو بات کرتے ہیں نا ابھی، وہ تو لمبی فہرست بات ضرور کرنی چاہیے. ایبسولوٹلی. لیکن میں اس بات میں کشمکش کا شکار ہوں کہ ایک جگہ این او سی نہیں ملا تو ٹھیک ہے ہم لوگ بیٹھ جاتے ہیں، اگلی دفعہ جو ہے ہم لوگ اب کے مار والی بات کہ اب کی باری آپ نے این او سی نہیں دیا نا تو ہم تو پراپر کام کرنے کی طرف آ جائیں گے. ابھی این او سی نہیں ملا تو اٹس اوکے، ہم ذرا سائڈ پر ہو جاتے ہیں. وہاں آپ بات نہیں کر رہے جن کے پاس ایکچولی اسٹریٹ پاور ہے. اٹس اے فیکٹ کہ جے یو آئی کے پاس اچھی خاصی اسٹریٹ پاور ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں ملک میں اور بہت سارے معاملات چل رہے ہیں، لیکن اس کا سولوشن آپ کو پھر کیا نظر آ رہا ہے؟ نہیں، سمپل سی بات. دیکھیں اگر ہم آئیں اور ایٹ سم پوائنٹ یہ سلسلہ آگے بڑھانا پڑے گا.
پھر حکومت کہے گی کہ یہ کنفرنٹیشن کی طرف جا رہی ہے. دیکھیں کل اگر آپ یہ دیکھ لیں NOC تھا, عدالت سے اجازت تھی, یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک دم ترنول کے ریزیڈنٹس کو جو ہے وہ یاد آ جاتا ہے کہ ہم یہاں پہ جلسہ نہیں چاہتے. ہمیں پتہ ہے کہ یہ کب ہوتا ہے, یہ کیسے ہوتا ہے, یہ کیوں ہوتا ہے, یہ کون کرتا ہے. لیکن یہ تو آپ کو کہہ دیتی ہے, وہ نہیں کہتے انگریزی میں ایک ٹرم ہے ہاؤس آف کارڈز, کہ جو ہاؤس آف کارڈز ایک ہو جو گھر جو ہے وہ پتوں کا بنا ہوتا ہے. جھگڑا صاحب آئی ایم کیوریس, آپ کو پتا ہے کیسے ہوتا ہے, کہاں سے ہوتا ہے, کیوں ہوتا ہے؟ آپ کو اس لیے پتا ہے کیونکہ آپ بھی کسی پوائنٹ پہ یہ کرتے رہے؟ نہیں, اس لیے پتا ہے کہ ہمارے ساتھ ہوتا رہا ہے, اور خاص طور پہ پچھلے سال میں تو بہت ہوتا رہا ہے. اچھا ایک اور بات کلیریفائی کر دیں بفور آئی گو ٹوورڈز رانا صاحب, کیونکہ رانا صاحب مسکرا رہے ہیں اور ان کو پتا ہے کہ ان کے ساتھ بھی ہوتا رہا ہے اور آپ کی حکومت میں ہوتا رہا ہے. لیکن یہ فواد چودھری صاحب, ایک تو کمیٹی جا رہی ہے, دوسرا فواد چودھری صاحب جا رہے ہیں, جس کے بعد معاملات جو ہیں دے وینٹ انٹو ا اسٹاپڈ سچویشن. یہ فواد چودھری صاحب کو آپ لوگوں نے بھیجا تھا, کسی سے بات کر کے گئے تھے, PTI کو ریپرزینٹ کر رہے تھے, مولانا صاحب کی طرف سے, ان کی جماعت کی طرف سے کوئی شکایت آئی, آپ نے ان کو بتایا, کوئی کلیریفیکیشن ہوئی, اینی تھنگ؟ نہیں, فواد کو پارٹی نے نہیں بھیجا تھا. فواد پہ میں زیادہ بات اس لیے نہیں کروں گا کیونکہ میرے خیال میں جو وہ طاقتیں ہیں یا جو وہ قوتیں جو چاہتی ہیں کہ جو انہوں نے ایک انپریسیڈنٹڈ کرائم کیا ہے, ایک انپریسیڈنٹڈ جرم کیا ہے, 8 فروری کے الیکشنز کو جو ہے وہ دھاندلی کر کے آج جو حکومت بیٹھی ہے, ابھی یہ بھاشن دیں گے when they have no feet to stand on, تو وہ چاہتے یہ ہے کہ PTI کا فوکس PTI کی ان فائٹنگ پہ ہو, اس لیے بہتر ہے کہ اس پہ بات نہیں. لیکن میں آپ پوچھ سکتی ہیں, میں بات نہیں کروں. آئی وانٹ ٹو نو فواد چودھری صاحب PTI کا حصہ ہوں گے نہیں ہوں گے, کیا سچویشن, بیکاز ہی از ریپرزینٹنگ PTI, وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں. فواد چودھری از ناٹ ریپرزینٹنگ PTI, فواد چودھری کا PTI میں ایک پاس ہے, لیکن فواد چودھری پہ جو پارٹی کا سٹانس ہے وہ ہمارے جو ہے وہ آفیشیل ہینڈ آؤٹس میں آیا ہے. آگے جب خان صاحب نکلیں گے جو ان کے فیصلے ہوں گے, اور یاد رکھیں یہ فیصلے بھی عمران خان بھی کریں گے, میرے خیال میں ملک کی سیاست کی حقیقت چینج ہو چکی ہے. اس حقیقت کی طرف آتے ہیں. لیکن رانا صاحب آپ کیوں مسکرا رہے ہیں, آپ کیوں مسکرا رہے ہیں اس بات پہ جب میں نے یہ سوال کیا جھگڑا صاحب سے کہ آپ کو کیسے پتا ہے؟ نہیں دیکھیں, کیونکہ 2018 کا دھاندلی زدہ الیکشن تھا اور پلان PTI جو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری نے مل کے بنایا اس کو امپوز کیا گیا, اور پھر جب یہ حکومت میں آ گئے تو یہ تو اتنی تعریفیں کیا کرتے تھے آرمی چیف کی, یہاں تک کہ بل بھی ان کے ذریعے پاس کراتے تھے, ٹیلی فون کالز آتی تھیں, کولیشن پارٹنرز کو بھی وہ مینج کرتے تھے, اور کیا کچھ نہیں ہلکا بات انہوں نے جو ہے وہ کیے ان کے لیے. تو اب یہ سارا کچھ ان کو بھول گیا ہے, اور آج ان کو جو ہے وہ ایک مختلف جمہوری بھی یہ بن گئے ہیں, آئین کے بھی پاسدار بن چکے ہیں, لیکن وہ سارا جو انہوں نے اپنے دور میں کیا اور جس طریقے سے یہ آئے وہ سارا یہ بھلا بیٹھے. ایون اف چلیے وہ بھلا بیٹھے ہیں, ان کا ایک وہ تحریک تحفظ آئین پاکستان اپنی جگہ, PTI کے اپنی جگہ جلسے چل رہے ہوں گے. 12 مارچ کو جماعت اسلامی نے دھرنے کا کہہ دیا ہے. ابھی کامران صاحب جو ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ ایون ان کیس اگر ان کے ساتھ نہ بھی مل سکے کسی طریقے سے 12 جولائی کو اگر نہ بھی مل سکے تو پھر بھی وہ اپنی تحریک چلائیں گے, اپنی مہم چلائیں گے, اپنی جگہ پر چلیں گے. تو 3 سائڈ سے 3 پرونگڈ ایشوز تو آپ کی طرف اٹھ کھڑے ہوں گے نا, ایک تحریک تحفظ آئین پاکستان, ایک JUI, ایک جماعت اسلامی جو 12 جولائی کو بیٹھنے جا رہی ہے دھرنے پہ, اس کو کیسے ہینڈل کریں گے along with all the economic issues؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ کہ جماعت اسلامی تو مہنگائی اور یہ اس بجٹ کے خلاف جو ہے وہ دھرنا دینے جا رہی ہے, تو ان سے صرف اتنا پوچھ لیں کہ ہم نے 4 سالوں میں $100 ارب کی ادائیگی کرنی ہے, اور اس کے لیے IMF کا پروگرام لازم ہے, اور اگر وہ نہیں ہوتا تو روپیہ 400-500 چھو سکتا ہے, انفلیشن 100% پہ جا سکتی ہے. تو آپ کے پاس کیا آلٹرنیٹو پلان ہے؟ کیا اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو سیاست ہے اس جو اپوزیشن خاص طور پہ اس کا ایک بینچ مارک بن گیا کہ جب تک آپ سڑکیں نہیں بلاک کریں گے, جب تک آپ اسلام آباد پہ مین ریڈ زون کے اندر آ کے دھرنا نہیں دیں گے تو آپ کی اپوزیشن جو ہے وہ کاؤنٹ نہیں ہوگی. آپ کوئی دلائل دیں, کوئی دلیل دیں. میں آپ کو ایک آلٹرنیٹ دے دیتی ہوں رانا صاحب. جی ان کی حکومت سے پہلے آخری دھرنا اسلام آباد میں کس کا ہوا تھا اور کس ٹاپک پہ ہوا تھا, یہ ذرا جواب دے دیں. ان کی حکومت سے پہلے ہماری حکومت کے آخری دنوں میں کس کا ہوا تھا اور کس پارٹی کا ہوا تھا؟ نہیں, مہنگائی مارچ.
अच्छा वो तो ऑब्वियसली तो अपोजिशन क्या करती है, जरा राणा साहब बता दें। राणा साहब ये बात तो दुरुस्त है, अपोजिशन का काम अपोजिशन करना है। देखिए उस वक्त महंगाई कितनी थी और फिर इनकी हुकूमत में कहां तक गई। महमूद साहब देखें, धरना देना, एक मार्च करना या जलसा करना, उसमें तो कोई कबाहत नहीं है, आप करें 100 दफा करें। तो ये कन्नौज में क्या मसला देना कि इस्लामाबाद को जैम कर देंगे, हुकूमत को हिलने नहीं देंगे और ये इस तरफ बढ़ना, वो एक अलहदा चीज है। आपने जलसा करना है आप करें जलसा, आपने लॉन्ग मार्च करनी है आप करें। आपने पहले भी खान साहब ने पीडीएम के दौर में बड़ी फ्लॉप किस्म की लॉन्ग मार्च की थी, जो दिन में 24 घंटे में 3 घंटे चलती थी, फिर वो घर चले जाते थे और 3 गली में। तो ये चीजें तो आप भी करते रहे, अभी भी कर लें आप। अच्छा ये तो होता रहेगा, ये तो होगा, इसलिए क्योंकि ऑपोजिशन का काम ये है। लेकिन अभी जरा हम इकोनॉमी की तरफ भी बढ़ेंगे राणा साहब। आई हैव टू गो टुवर्ड्स अ ब्रेक बिकॉज इस टाइम पर जो पिस रहा है वो गरीब तबका है और वो मिडिल क्लास है। और जिस मुल्क से, जिस सोसाइटी से मिडिल क्लास निकल जाए, उसके अंदर एक एनार्की पैदा हो जाती है। वहां गरीब अमीर का गिरबान पकड़ने आ जाता है, वो सूरत हाल आ रही है पाकिस्तान में। बी वेयर ऑफ दैट। हम ब्रेक के बाद जो है वो इसी के ऊपर डिस्कशन कि इसको होने से कैसे रोका जाए। सी आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक तरफ सियासत, दूसरी तरफ एक आम आदमी। आम आदमी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तैमूर झगड़ा साहब के हुकूमत में क्या हो रहा है, ऑपोजिशन को कितने लोगों को जेल में डाल रहे हैं, कितनों को नहीं जेल में डाल रहे हैं। उन्हें इस बात से फर्क पड़ता है कि उनके घर पे 2 वक्त की रोटी है या नहीं। झगड़ा साहब, ये हुकूमत आपकी नजर में किसी तरीके से कोई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म कर पाएगी जो कि समहाउ दी अदर, ये जो बजट जिस तरह से आया और उसके बाद कंटिन्यूअस इंक्रीमेंट्स हो रही हैं चीजों के अंदर, उसको कटेल कर सके? साबित हो गया कुछ नहीं कर सकती, कुछ करने का दम ही नहीं है। और जो हम मूवमेंट्स की बात कर रहे हैं इनके खिलाफ, ये पब्लिक प्रेशर ही नहीं सह सकेंगे। दे कैन नॉट डू इट। देखिए, पाकिस्तान को बड़े मुश्किल रिफॉर्म की जरूरत है। सिर्फ वो करना जो आपको IMF कह रहा है और लोगों को तकलीफ में डालना और उसके बावजूद कोई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म ना हो, इससे बुरा नुस्खा नहीं हो सकता। ये अभी सारे इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स कह रहे हैं। आप ये देख लें, 4000 अरब का तकरीबन जो ये टैक्स का टारगेट ज्यादा हुआ है, कहां पे हुकूमत का खर्चा कम हुआ है? कहां पे हुकूमत का खर्चा बढ़ा है? एक अच्छा काम इन्होंने किया है, पेंशन रिफॉर्म शुरू किया, वहां पे भी वो काम किया जो हम केपी में 3 साल पहले खत्म कर चुके हैं। अब वहां पे काम ये था कि जो ये सरकारी अफसर हम पे टैक्स लगा रहे हैं कि उनकी पेंशन टैक्स कटना शुरू हो, क्योंकि जो ये नए एम्प्लॉइज के लिए पेंशन फंड शुरू होगा वो तो 35 साल बाद उसके कॉस्ट सेविंग का इफेक्ट आएगा ना। तो एक्चुअल पहली चीज। दूसरी चीज, मुझे सिर्फ ये बता दें, राना एहसान साहब बता दें, औरंगजेब साहब बता दें, जब आज, और ARY से भी पूछ लें, कोई प्राइवेट कंपनी 10 से 15% से ज्यादा तनख्वाहें नहीं बढ़ाएगी। एक बैंकरप्ट गवर्नमेंट कैसे 25% बढ़ाती है, जिसका नेशनल इम्पैक्ट 1500 अरब रुपए होता है। वो 1500 अरब कहां से निकलते हैं? ये मजीद जो कर्जे लेते हैं और साथ में जो हम पे टैक्सेस बनाए। नतीजा, दूध यहां पे यूरोप और बरतानिया से ज्यादा महंगा। नतीजा, हम पे तो ये प्रॉपर्टी टैक्सेस बढ़ाते हैं। और इसका जवाब राना एहसान जरूर दें कि अगर एग्जाम्पल सेट करनी है तो प्राइम मिनिस्टर हाउस के खर्चे, प्रेसिडेंट हाउस के खर्चे, पार्लियामेंटेरियंस के एयर टिकट्स, और फिर ये कैसे हो सकता है कि मैं और आप या कोई भी आम शहरी जो है वो प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस पे CVT दे, यानी टैक्स दे, और सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी ना दे। ये वही जो सरकारी अफसर हैं, इसका फायदा जो है वो FBR के चेयरमैन को भी होगा। हाँ, FBR के चेयरमैन नहीं, तो हम इनके गुलाम है, लगता तो ये है ना, क्योंकि बेसिकली हम टैक्स दे रहे हैं जब इनकी मर्जी हो मेरे घर पे छापा मारे, जब मर्जी हो उमर अयूब के, इसीलिए हम टैक्स दे रहे हैं ना, जब मर्जी हो हमारे इलेक्शन के रिजल्ट चेंज कर लें। तो ये जो DMG ऑफिसर हैं या ये जो सारी ब्यूरोक्रेसी है, चाहे FBR हो, सिविल ब्यूरोक्रेसी हो, मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी हो, इन पे वो टैक्स नहीं लगना। ठीक, राणा साहब, एक तो सबसे पहले ऑब्वियसली इसका जवाब मैं चाहूंगी, लेकिन मैं कामरान मुर्तजा साहब, आप इसमें एक तो कुछ ऐड करना चाहें। दूसरा ये कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसी हो गई है कि इधर हमारी ग्रोथ होना शुरू होती है तो उसके साथ साथ इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, यानी महंगाई की शरह बढ़ जाती है। और ऐसा लगता है कि किसी भी सियासी जमात के पास इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। हम आज 24वें IMF प्रोग्राम में जा रहे हैं,
3-4 سال بعد ہم بولیں گے کہ ہم 25ویں میں جا رہے ہیں, پھر 26ویں میں جا رہے ہیں. ادھر انڈیا پہلے میں گیا اور اس کے بعد دوبارہ اس طرف واپس نہیں گیا. سو واٹ از رانگ ان آر پالیٹکس؟ کیونکہ اکارڈنگ ٹو یہ ایک آج آرٹیکل ہے شہباز رانا صاحب کا, انہوں نے کہا ہے کہ جی کسی طریقے سے اسٹیٹس کو مینٹین کرنے کے لیے تمام اشرافیہ انکلوڈنگ پالیٹیشینز حکومت میں ہوں یا اپوزیشن میں ہوں, وہ اس کو برقرار رکھنے کی کوشش کریں گے. تو جو ایک متوسط طبقہ ہے, جو سینڈوچ بنتا ہے, جو بہت سارا بفر زون بن جاتا ہے, وہ تو آپ ختم کر رہے ہیں. آج 41% پاورٹی ریٹ ہے, کل کو 50 ہو جائے گا, پھر 60 ہو جائے گا. دیکھیے آپ نے خود ایک ملک کی مثال دے دی جس کو مائنڈ کیا جاتا ہے یہاں پہ, اگر وہ مثال میں بھی جو ہے نا وہ اگر آئے, مگر اگر جس ملک کی آپ نے مثال دی ہے ان کے اور ہمارے درمیان جو جوہری فرق ہے وہ کیا ہے. ان کے ہاں جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت نہیں ہے, ہمارے ہاں جو ہے تمام حکومتیں اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے بنتی ہیں. یہ ایک تلخ حقیقت ہے. اور صرف وہی حکومت بلکہ صرف حکومتیں کیا, ہمارے ہاں پارٹیاں بھی جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے بنتی ہیں. اور اگر کہیں پہ کوئی پارٹیاں جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی نبھانے میں ناکام ہو جائے تو پھر اور پارٹیاں بھی جو ہے نا کون سی پارٹی کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں, ذرا نام بھی لے لیں. میں کسی پارٹی کی طرف اشارہ نہیں کر رہا, یہ سارا ایک حقیقت ہے. یہ پاکستان بننے کے بعد سے لے کے آج تک جو ہے نا یہی کچھ ہوتا آیا ہے. تو ہمارے اور ان کے درمیان فرق کیا ہوا؟ فرق یہ ہوا کہ وہاں پہ جو ہے جمہوریت جو ہے وہ ٹرو سینس میں چل رہی ہے. وہاں پہ بھی چھوٹے موٹے مسائل ہوں گے یقیناً, مگر ہمارے ہاں جو ہے نا ہمارے ہاں تمام کا تمام پروگرام جو ہے وہ اوپر سے آتا ہے اور اسی کے مطابق جو ہے وہ آخر تک چلا جاتا ہے. فارم 47 ہو یا اس سے پہلے 2018 ہو یا اس سے پہلے بھی جو ہے, تو تمام کا تمام جو ہے یہ ایک حقیقت ہے کہ تمام کا تمام معاملہ جو ہے وہ صرف جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے مطابق چلتا ہے. اور اس کی بینیفیشری بھی ایکچولی جو ہے ایکچولی اور فیکچولی جو ہے وہ صرف اسٹیبلشمنٹ ہے. اگر آپ دیکھیں گے اگر آپ پالیٹیشینز کو اس سے مبرہ نہیں کر سکتے کیونکہ فیس ان کا ہے تو ذمہ داری بھی ان کی. بالکل نہیں کر سکتے, بالکل نہیں کر سکتے. میں صرف آپ کو ایک مثال اسی حوالے سے دینے لگا تھا کہ اگر آپ پالیٹیشین کی کرپشن دیکھیں اور اسٹیبلشمنٹ کی والوں کی کرپشن دیکھیں تو آپ جو ہے وہ پالیٹیشین کی کرپشن یا اس کی ناکامی یا اس کی نااہلی شاید بھول جائیں گے. یہ آسمہ جہانگیر کہا کرتی تھیں, اللہ ان کی مغفرت کرے. تو یہ سارا کچھ جو ہے نا جو جوہری فرق ہے وہ اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی وہ اتنی طاقتور ہے کہ ہر چیز اس کی چلتی ہے. ہر آگے بھی جو کچھ چل رہا ہے وہ اس کی مرضی سے چل رہا ہے. آپ دیکھ لیجئے گا کہ وزیر خزانہ چونکہ کسی کو جو ہے ریپرزینٹ کرتے ہیں, ان کی بات دیکھ لیجئے اور وزیر اعظم کی بات دیکھ لیجئے, ایک دوسرے کو کنٹراڈکٹ کر رہے ہیں. تو جو کنٹراڈکٹ کر رہے جی ہم واقعی اتنے معصوم ہیں. صرف ہم اپنی حکومتوں کو چلانے کے لیے یا حکومت میں رہنے کے لیے یا پاور میں رہنے کے لیے یا اس کیک کا شیئر جو ہے نا وہ لینے کے لیے جو ہے وہ اس طرح سے آج تک جو کچھ ہوا ہے وہ آپ صرف اس حکومت کو نہ دیکھیے, تمام کی تمام حکومتوں کو دیکھ لیجیے. ہم تمام کے تمام جو ہے کمپرومائز کرتے آ رہے ہیں. تو جب کمپرومائز کریں گے, جب یہ حکومت عوام کے لیے نہیں ہے, جب یہ حکومت جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے ہے, اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ ہے, ان کی مرضی سے ہے, ان کے نتائج جو ہے وہ اس کے مطابق چلتی ہے, تو پھر جو ہے نا وہ پبلک کو اگر کوئی ریلیف اگر سمجھتے ہیں آپ کہ پبلک کو کوئی ریلیف مل جائے گی تو ہم سب کی بھول ہے. یہ ہم صرف اپنے کو دھوکہ دے رہے ہیں, لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں اور شاید اللہ پاک کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں. تو اس دھوکے سے جب تک ہم نکلیں گے نہیں آگے معاملہ درست. اچھا ویسے یہ بات بڑی پاکستانی پالیٹکس کے اندر ہے کہ جب ذمہ داری اتارنے کی باری آتی ہے, حکومتوں کی بات کر رہی ہوں, کوئی بھی حکومت اپنے کندھوں سے اتار کر آسانی سے اسٹیبلشمنٹ پر لگا دیتی ہے. حالانکہ ڈیسیژنز گورنمنٹ کی لینا جو ہے وہ پروگیٹو بھی ہے اور ریسپانسبلٹی بھی ہے. رانا صاحب آپ لوگ بھی یہی کریں گے حکومت سے جانے کے بعد کہ کہیں گے نہیں جی ہمارا مسئلہ تو نہیں تھا, تو اسٹیبلشمنٹ کا مسئلہ تھا, اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا اس لیے ہم لوگوں نے یہ کام کر لیا, ہم تو معصوم ہیں. دیکھیں 13-18 کی آپ ہماری گورنمنٹ نکال کے دیکھ لیں, ہم نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی, ہم نے اون کی, بلکہ جو ڈیموکریٹک سپیس پلیز نہ یہ نہ کریں. نہیں دیکھیں 2013-18 میں تو ہم اپنے سارے سٹیپس اون کرتے ہیں, چاہے وہ معاشی ہوں کوئی اور ریفارمز کے ہوں, ہم خود اس کو اون کرتے ہیں, بلکہ ہم نے ڈیموکریٹک سپیس کو انہانس کیا. اور وہ اس کی ایک وجہ جو تھی وہ جو مساق جمہوریت تھا وہ امپلیمنٹ بے شک پرفیکٹلی نہ ہوا, لیکن وہ ایک میجر وجہ تھی. پھر جو پلان پی ٹی آئی آیا, جو پروجیکٹ پی ٹی آئی آیا, اس نے وہ اس ڈیموکریٹک سپیس کو بالکل ختم کر دیا یا سکویز کر دیا. تو اس کا کریڈٹ میں خان صاحب کی پولرائزیشن
کی سیاست کو دوں گا کہ جنہوں نے جو ایک اپوزیشن گورنمنٹ کا ملک کی ایجنڈے کے اوپر بیٹھ کے کوئی فیصلہ چلیں دس از اے لانگ ڈبیٹ رانا صاحب, دس از اے ویری لانگ ڈبیٹ. اس کے اندر آپ پہ بھی الزامات لگیں گے, پی ٹی آئی پہ بھی لگیں گے, دونوں جس طریقے سے آئے حکومت میں اس پہ الزامات لگیں گے, اور رسپانسبلٹی کسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ پہ شفٹ نہیں کی جا سکتی پالیٹیشینز کی طرف سے. لیکن مجھے یہ بتا دیجیے گا, اب ہم وزیر خزانہ کی بات مانیں یا وزیر اعظم کی بات مانیں, ہم اگلے IMF پروگرام کی بھی تیاری کریں یا پھر ہم کہیں نہیں یہ تو آخری ہوگا؟ دیکھیں, ایک وجہ کہ IMF کے پروگرام بار بار ہم لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم ان کو مکمل ہی نہیں کرتے. جو ریفارمز ریکوائرڈ ہے وہ ہم پورے نہیں کرتے. میں اس کے اوپر صرف آدھا منٹ یا 1 منٹ لوں گا. دیکھیں, بہت بڑی ایک میجر ریفارم جو ہو رہی ہے جس کے نتائج آنا بھی شروع ہو گئے, وہ آپ کی ڈیجیٹائزیشن آف FBR ہے, اور اس میں 45 لاکھ انڈیویجولز آئیڈینٹیفائی ہو گئے ہیں کہ جن کی ٹیکسیبل انکم ہے لیکن وہ فائلر نہیں ہے. تو ان کی انکم جو ہے وہ اسیس ہو رہی ہے, اور جلد آپ دیکھیں گے کہ ان کو جو ہے وہ جو ٹیکس فائلر بھی بنایا جائے گا اور ان سے انکم ٹیکس وصول بھی کیا جائے گا. نمبر 1, جو ہم نے نان فائلرز کے اوپر پیونیٹیو سخت میجرز لیے اس کے بھی نتائج آ گئے. صرف جون کے مہینے میں 3 سے 4 لاکھ نان فائلرز بن گئے, جو کہ ریکارڈ ہے ایک آخری مہینے کے اندر کہ یہ اتنی بڑی تعداد میں. تو جو ہم نے کہہ رہے تھے کہ ٹیکس نیٹ نہیں بڑھایا یا ٹیکس بیس نہیں بڑھائی, ہم نے نان فائلرز کو مجبور کیا ہے کہ وہ فائلرز بنے. تیسرا وہ یہ کہ ریٹیلرز جو ہیں وہ اب 45,000 سے زائد ریٹیلرز جو ہیں وہ ٹیکس نیٹ میں آ گئے ہیں, اور ڈیجیٹائزیشن کے پروسیس سے اگریڈ وہ سارے کام کرنا امپورٹنٹ ہے, لیکن سائملٹینیسلی حکومت کا خرچہ کرنا بھی کم کرنا بھی امپورٹنٹ ہے. اور ایک اور بات مجھے عرض کرنے دیجیے گا, جو فائلرز ہیں آپ کے جو گورنمنٹ سرونٹس ہیں وہ تو فائلرز ہیں نا, ذرا ان کی لائف سٹائل جا کے دیکھیں. بلوچستان, سندھ, پنجاب, KPK کے افسران کا لائف سٹائل دیکھیں اور یہ چیک کریں کہ کیا ان کے مینز کے ودن وہ رہ رہے ہیں یا نہیں رہ رہے. وہ جتنا خرچہ کر رہے ہیں, جو چیزیں خرید رہے ہیں, جہاں جہاں وہ ٹرپس لگا رہے ہیں, جو گاڑیاں لے رہے ہیں اور جو گھر لے رہے ہیں, کیا وہ ان کی تنخواہ سے مطابقت رکھتی ہے؟ یہ تو کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے نا. انیکا, یہ ڈیجیٹائزیشن سے ہوگا. جو انٹیگریشن آف ڈیٹا ہے جو ہم کرنے جا رہے ہیں, چاہے وہ FBR ہے, نادرا ہے, ایکسائز ہے, آپ کے ایئر ٹکٹس کی خرید ہے, بینکنگ کا نظام ہے, جب وہ سارا انٹر کنیکٹڈ ہو جائے گا, جب ڈیٹا شیئرنگ فلوئڈلی ہوئے گی اس ڈیجیٹائزیشن سے, تو یہ فوراً پتہ لگ جائے گا کہ ایک آدمی جو کہ فورن ٹرپس لگا رہا ہے, جو کہ مہنگی گاڑیاں خرید رہا ہے, جس کی جو زیادہ عیاشی کر رہا ہے, اس کی کیا انکم ہوگی اور وہ کتنا ٹیکس دے رہا ہے. تو یہی تو ڈیجیٹائزیشن کا پروسیس ہے جو ہیومن ایلیمنٹ کو, یہ بہت بڑا ریفارم ہے جو ہر کوئی اگنور کر رہا ہے کہ ہم کوئی ریفارم نہیں کر رہے. دوسرا دیکھیں, میں ضروری جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ پرائیویٹائزیشن ہے. آپ نے کہا اخراجات کم کیسے ہوں گے. ایک تو ہم بار بار کہہ چکے ہیں کہ ایک ہائی لیول کمیٹی ڈیوولوشن آف یہ جو منسٹریز ڈیوالو ہو گئی ہیں ان کا اختتام, ان وزارتوں کا, اس کے اوپر پھر درجنوں کے حساب سے جو ادارے ہیں جو وفاقی لیول پہ کام کر رہے ہیں ان کا کلوزر. وہ ہم 2 یا 3 ماہ کی ڈیڈ لائن ہے جس میں ہم ایک کمپریہنسو پلان لے کے پاکستانی عوام کو دیں گے کہ ہم ان اداروں کو, ان وزارتوں کو ختم کرنے جا رہے ہیں. تو اس سے بڑا آپ کی بیلٹ ٹائٹننگ جو ہے وہ نہیں ہونے جائے گی, جو ہم اس سال میں ہی انشاءاللہ آپ کو لے کے جائیں گے. یہ بیونڈ بجٹ ہے, یہ بیونڈ IMF ہے جو اقدامات ہم کر رہے ہیں. اب لیونگ فار عوام بھی بیونڈ دیئر بجٹ ہو گیا. لیکن جھگڑا صاحب, آپ اگری کرتے ہیں ڈیجیٹائزیشن اور مینول چیزیں؟ جھگڑا صاحب نے نہیں اگری کرنا, نہیں کرنا, وہ کام ہے نہیں. انہوں نے, ان کا کام ہے اپوز کرنا, ہر جو پازیٹو کام بھی ہو رہا ہے اس کو بھی اپوز کرنا. تو دیکھیں, آخری پوائنٹ میرا, مجھے اگر صرف آپ آدھا منٹ اور دے دیں, وہ پرائیویٹائزیشن کا ہے. دیکھیں, ابھی بائر سائڈ ڈیو ڈیلیجنس چل رہی ہے, اور جیسے ہی یہ ختم ہوگی تو بڈنگ سٹارٹ ہو جائے گی. بڈنگ پروسیس آف PIA, جو کہ یہ کلوزر ہوگا پرائیویٹائزیشن کا PIA کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حتمی طور پہ اقدامات لیے جا رہے ہیں. تو یہ ڈاؤن سائزنگ آف گورنمنٹ یا پرائیویٹائزیشن کا جو پروسیس ہے جس میں ہم یہ جتنا 1,000 ارب کا نقصان جو ہوتا ہے سالانہ, اس کے اختتام کی شروعات ہو رہی ہے. انٹرسٹنگ. سوری, میں دیکھیں پہلے ہی کہا کہ مجھے تو ویسے تھوڑا سا فخر یہی ہے کہ ان کو راستہ دکھایا تھا. میں نے خود ابھی کہہ دیا, جو انہوں نے پینشن ریفارم کا کام کیا ہے اچھا کیا, ان کو ہم سے پہلے شروع کرنا چاہیے تھا. لیکن انہی کے جو کالیگز ہیں KP میں,
وہ گالیاں مجھے دیتے تھے کہ انہوں نے پینشن ختم کر دیا. بھی وہ آپ کو کریڈٹ دے رہے ہیں. تو میں یہی کہہ پہلی چیز آپ کو بھی رانا صاحب جھگڑا صاحب نے غلط پروو کر دیا کہ وہ اگری کر سکتے ہیں. لیکن اگر آگے آپ یہ دیکھ لیں پی ٹی آئی میں کسی نے پرائیویٹائزیشن کی مخالفت نہیں کی. ٹھیک ہے, یہ ایک انپریسیڈنٹڈ سی چینج ہے. ہمیشہ یہ سیاست ہوتی رہی ہے لیکن نہیں کی. لیکن ایشوز کیا ہے, آپ کا جو حل ہے فی الحال جہاں سے خرچہ جو ہے وہ بچے گا وہ پرائیویٹائزیشن سے نہیں بچے گا. میں آپ کو جو میں نے تھوڑا سا پی آئی اے کا وہ پڑھ لیا ہے, آپ کے جو بڈرز ہیں وہ آلریڈی کہہ رہے ہیں کہ جو ویلیو ہے پی آئی اے کی وہ ہے ان کے روٹس میں, جو یورپین روٹس ہیں. یورپین روٹس بند ہیں, ان کی جو چیک لسٹ ہے اس میں سول ایویشن اتھارٹی کا ریفارم ہے. یہ پرانی کہانی ہے, وہ آئی پی پی میں میرے خیال میں وہ منسٹر بیٹھا ہے نا. ہولڈ آن لیٹس فنش دس. پھر آپ اپنی تنقید کریں. بالکل تھے. اچھا, اب آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ روٹس اگر نہیں ملیں گے, اگر سول ایویشن اتھارٹی کا ریفارم نہیں ہوگا جو کہ اس کمپنی کے ہاتھ میں نہیں ہوگا, پی آئی اے کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے نا. وہ جہاز ہیں جن کی کوئی ویلیو نہیں ہے, 700-800 ارب روپے کا قرضہ ہے. اب آپ ڈیجیٹائزیشن تو کر رہے ہیں, اس ڈیجیٹائزیشن میں اگر گورنمنٹ کی ریفارم کی انٹینٹ نہ نظر آئے تو جو بار بار ہوا ہے, اور ابھی پریزیڈنٹ لے لیں, ابھی خود اس دن فائنانس منسٹر نے کہا ہے کہ جو ریٹیلرز کی رجسٹریشن کا اسکیم تھا وہ فیل ہو گیا, کچھ اور سوچنا پڑے گا. تو وہاں بھی کچھ کام نہیں کیا. اور اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ کاسٹ کٹنگ پوسٹ بجٹ ہے, بجٹ کا نام, بجٹ کا ایسنس کیا ہوتا ہے؟ بجٹ پاکستان میں کھانا پڑے گا. تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں, اگر انہوں نے بجٹ میں 200 ارب روپے کاسٹ کا 500 ارب روپے بچانے ہوتے تو وہ نظر آنے چاہیے تھے کہ ہم سال کے بیچ میں جو ہے اتنے ڈپارٹمنٹ بند کریں گے, اتنے لوگ چھوڑیں گے, یہ 500 ارب روپے جو ہے وہ کم ہو جائیں گے. ان کی تنخواہیں تو جو ہے وہ وفاقی حکومت میں 150 ارب روپے بڑھی ہیں. ٹھیک ہے. وہ ویسے کامران صاحب اگر جے یو آئی حکومت میں ہوتی فار ایگزامپل, تو آپ لوگ حکومت میں کاسٹ کٹنگ کیسے کرتے ہیں, اور کیا کرنا چاہیے تھا اس گورنمنٹ کو جو نہیں کیا ہے انہوں نے آپ کی نظر میں ان جے یو آئیز آئیز؟ دیکھیے, سب سے پہلے اپنے خرچے کم کرنے ہیں. آپ یہ جو آپ نے کہا کہ جی 5 جو نا محکمے بند کر رہے ہیں, تو یہ 5 محکمے بند ہونے سے کیا کوئی جوہری تبدیلی آ جائے گی؟ بالکل نہیں آئے گی. وہ سرپلس پول میں جائیں گے جتنے لوگ ہوں گے, اور ان کو پھر ایڈجسٹ کرنا پڑے گا. ان کی تنخواہیں بھی چلتی رہیں گی, ان کا سب کچھ جو ہے نا معاملات اسی طرح سے چلتے رہیں گے. تو جو بنیادی چیز ہے کہ آپ اپنے اخراجات کو کنٹرول کریں. اخراجات آپ نے 55 سے 60% کے درمیان جو ہے نا ہر چیز کے بڑھا دیے ہیں. پریزیڈنسی کے دیکھیے, پرائم منسٹر ہاؤس کے دیکھیے, اسمبلیوں کے دیکھیے, جس چیز کی بھی دیکھیں گے وہاں 55 سے 60% کے درمیان جو ہے نا آپ نے اخراجات بڑھائے ہیں, کم نہیں کیے. اور جب تک کہ آپ اخراجات بڑھاتے جائیں گے وہ معاملات آپ کے سیدھے نہیں ہوں گے. آپ کے اس وقت سب سے زیادہ جو ہے نا مسئلہ, جو سب سے زیادہ پیسے جو جا رہے ہیں وہ قرضے واپس کرنے کی صورت میں جا رہے ہیں. اس قرضے واپس کرنے کی صورت جو ہے نا اس میں آپ کے پاس کوئی بھی جو ہے پروگرام کسی پارٹی کے پاس میرا خیال ہے نہیں ہے. دوسرا جو ہے نا جو سب سے بڑا بل جا رہا ہے وہ فیول کے حوالے سے ہے. جتنا آپ کا پیسے جو ہے نا وہ اوورسیز بھجواتا ہے, آلموسٹ اتنے ہی پیسے جو ہے نا آپ کے فیول کی مد میں چلے جاتے ہیں. تو آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ اس وقت جو ہے وہ اپنے آپ کو ماسوا یہ کہ آپ کے دفاعی ادارے اپنے اخراجات کم کریں, اور اس میں جس حد تک نیچے جا سکتے ہیں وہ نیچے لے جائیں معاملات کو. اور دوسرا گورنمنٹ اپنے اخراجات کم کرے. آپ کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہو سکتا, اور یہی اگر جے یو آئی اگر گورنمنٹ میں ہوتی تو اسی 2 کے لیے جو ہے نا اسی 2 پہ پریس کریں. اچھا رانا صاحب, ویری کوئکلی, کامران صاحب نے بڑی امپورٹنٹ بات کہی ہے. جو لوگ ادھر سے فارغ ہوں گے ان اداروں سے جو پرائیویٹائزیشن کی طرف جا رہے ہیں وہ سرپلس پول میں چلے جائیں گے, یس اور نو؟ بس یہ بتا دیجیے گا, پھر مجھے بریک کی طرف جانا ہے. دیکھیں, نو, بیکاز اس میں ساری چیزوں کو اسٹڈی کیا جا رہا ہے کہ کوئی گولڈن ہینڈ شیکس ہو جائیں. بالکل کچھ لوگ ابزارب کر لیے جائیں گے, لیکن اس کے اندر مختلف ماڈلز کو اسٹڈی کیا جا رہا ہے اور وہ فائنل نہیں ہے کہ کیسے اس کو آگے کرنا ہے. تبھی یہ 2 ماہ کے بعد جو پلان اناؤنس ہوگا اس میں یہ ساری چیزیں حتمی ہو جائیں گی. گاٹ یور پوائنٹ. رانا احسان صاحب, تیمور جھگڑا صاحب, کامران مرزا صاحب, تھینک یو ویری مچ. بریک کی طرف جائیں گے اور بریک کے بعد بات کریں گے. ہم اکانومی کے حوالے سے تو انڈیا کی مثال ضرور دے سکتے ہیں, لیکن ہیومن رائٹس کے حوالے سے بالکل نہیں دے سکتے. بریک کے بعد بات کریں گے کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے اور غزہ سے کیسے مماثلت رکھتے ہیں. سی یو آفٹر دی بریک. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. ناظرین, اکانومی میں آگے بڑھ جانا ایک طرف, لیکن دوسری طرف بھارت
ह्यूमन राइट्स वायलेशंस में भी हद से गुजर गया है। ऐसा लगता है कि वही चीजें जो गजा में हो रही हैं, बमबारी को माइनस करके कश्मीर के अंदर, इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर भारत वही करता आ रहा है। आज हम लोगों को इजरायली फोर्सेस गजा के मासूम शहरियों को अपनी गाड़ियों से बांधकर ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल करते नजर आ रही है, लेकिन भारत यही बर्बरियत कई सालों पहले कर चुका है। बच्चों को पैलेट गनों से छलनी करने के साथ साथ कई कश्मीरियों को शहीद कर दिया गया। इस साल अकेले 33 कश्मीरी शहीद कर दिए गए हैं, यानी अभी 6 माह गुजरे नहीं है और 33 कश्मीरी सपूतों को जो है वो शहीद कर दिया गया। अभी रिसेंटली कुछ मामलात और बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, इसलिए क्योंकि 6 कश्मीरियों को शहीद कर दिया गया है इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइंग फोर्सेस की तरफ से, इसलिए क्योंकि कश्मीरी किसी भी सूरत में ये बात मानने को तैयार नहीं है कि उनकी जमीन को माइनस कश्मीरीज जो है वो हड़प लिया जाए इंडियन की तरफ से। याद रखिए कि कल एक और अहम दिन है। बुरहान वानी के जो उनको शहीद कर दिया गया था 2016 के अंदर, वो 8 जुलाई यानी कल के दिन बाकायदा तौर पर उनकी डेथ एनिवर्सरी है। और बुरहान वानी की शहादत से कश्मीरी वैली, इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर एक बार फिर ये रूह फूकी गई थी इंडिपेंडेंस की, जो हुर्रियत की उनकी कोशिश है, तगोदो है उसके अंदर। तो ये गजा के अंदर जो हो रहा है और जो कश्मीरियों के ऊपर कई दिहाइयों से हो रहा है, वो मुमासिल लगता है। इसी के साथ और इस दुआ के साथ कि कश्मीर के वासियों और गजा के वासियों पर अल्लाह ताला का खास रहम हो और मुसलमान जो लीडर्स हैं वो भी इस हवाले से जागें। अनीका निसार को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सी यू नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज।